الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله مولانا العظيم۔ جو مضمون کل میں نے عرض کیا تھا وہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کچھ نہ کچھ جی ہے۔ ہمارے بہت بڑے شیخ دادا مرشد حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو مضمون کل میں نے عرض کیا، اس صفات کا حامل شخص جس وقت اس کے موت کا وقت آئے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہے، اللہ سب پہ آسان کرے۔ میں آپ کو ایک مختصر سی بات موت کے حوالے سے عرض کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں مسکینوں میں رکھے، ہمیں مسکینوں میں رکھے اور مسکینوں کے ساتھ ہمارا عشر ہو۔ اور آپ فرماتے تھے عائشہ اگر گھر پہ کوئی مسکین آ جائے تو کبھی اس کو خالی واپس نہ کرنا۔ کوئی مسکین آپ سے ملے، کوئی ضرورت مند آپ سے ملے تو آپ نے کبھی بھی اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب روح اور بدن آپس میں الگ ہوں گے، یعنی موت کا وقت آئے گا، تو اس موت کے وقت آدمی کی یہ نیکی، یہ عمل اس کی سفارش کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے رحم دل ہونا چاہیے، آدمی کو صلہ رحمی والا مزاج رکھنا چاہیے، قطع رحمی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، عفو اور درگزر کا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے قاتل کو بھی بخشتے ہیں، قاتل کو بھی بخشتے ہیں۔ تو خیر یہ تو بات میں نے عرض کر دی، شاید آپ سب کی میری ضرورت ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور موت سے جب واسطہ پڑے گا سب کا، تو اس وقت کی تیاری کے اعتبار سے یہ جو بات میں نے عرض کی ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور بات میری کہیں دور چلی جائے گی۔ جو شخص یہ چاہے کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو، سب چاہتے ہیں نا، اس کو چاہیے کہ وہ ایسی نیکی کرے کہ جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی مسکین غریب کو 5,000 10,000 روپے دے دیا، آٹا دے دیا، اس کا بھی فوٹو فیس بک پہ لگا دیا کہ میں نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایسا نہیں، جس کے ساتھ وہ نیکی کی ہو اس کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، ایسا نیکوکار واقعتاً نیکوکار ہوتا ہے، اور اس کی یہ نیکی اس کو موت کے وقت اللہ واپس لوٹاتے ہیں، گویا یہ اس کی نیکی اللہ کے پاس امانت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صفات بندے میں تبھی ہوتی ہیں جب اس کے دل میں دوئی نہیں ہوتی۔ دوئی سمجھتے ہیں نا؟ جب اس کے دل میں ماں سوا نہیں ہوتا،
اس سراپا اس کی جذبات، احساسات، کیفیات ہر وقت ہر آن گھڑی اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. بس مجھ سے میرا مالک خوش رہے، بس اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے بندہ ہر انتہا پہ چلا جاتا ہے. اور جس وقت وہ نہیں اندر، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نہ بندہ خوش آمد چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہتا ہے. تھوڑا سا مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو مزاج یار جو ہے وہ بہت زیادہ برہم ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندر اللہ کی توحید نہیں ہے. اور جن کے ہاں اللہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان صفات کے حامل لوگ جب دنیا سے جائیں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے، روح اور بدن الگ ہو رہے ہوں گے، اس وقت وہ کچھ جب پریشان ہوں گے تو اللہ کا مبارک نام جس کو رب مانا تھا وہ نوری لباس میں آ جائے گا، اور نوری لباس میں آ کے کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. غم نہ کھا، آج پریشان نہ ہو. ولا تحزنوا، کیا ہے نہیں، وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، اس جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ. ہمارے حضرت صاحب ہند کو زبان میں یوں فرمایا کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے تسی اج غم نہ کرو، تسی اساں دے میزبان ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا وفی الآخرہ، آپ ہمارے مہمان ہو اور ہم آپ کے میزبان ہیں. اور جب مہمان اپنے میزبان کے ہاں آتا ہے اس کو کوئی پریشانی، کیوں پریشان ہو تم؟ اور میں نے اس جنت کا وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، مزے کرو آج. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لیکن وعدے کی تکمیل ہوگی، لیکن یہ پہلے یہ کام ضروری ہے. تو جو موت کا وقت ہے نا، اچھا جس وقت فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، میں نے بھی کئی میتوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، مرتے بھی دیکھا، روح نکلتے دیکھا. مرنے کے بعد بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن چہروں پر جیسے مسکراہٹ قائم ہوتی ہے اور ہر درجہ ایک سکون اور تبسم اور اطمینان اس چہرے پہ موجود ہوتا ہے، اور بعض انتہائی غمگین ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ میت کو آخری لمحے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے کوچ کا وقت ہے، اب میرے سانس پورے ہو رہے ہیں. وہ اس پریشانی کی کیفیت میں جب اس کے سامنے وہ مناظر لائے جاتے ہیں نا خوشی والے، اس خوشی کے منظر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ جو اس وقت خوشی قائم ہوتی ہے، اسی خوشی میں روح نکل جاتی ہے
اور اس کا تبسم اس کے چہرے پہ باقی رہ جاتا ہے۔ دوستو سچ بات یہ ہے، سچ، اپنا غم کرو، اپنا غم کرو، اپنا غم کرو۔ ہمیں بعض اوقات شیطان نے ایک ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ اوروں کے غم کے پیچھے اپنا غم نہ کرو۔ نجات میری ذاتی اصلاح پر، میرے عقائد پر، میرے اعمال پر موقوف ہے کہ میں کس طرح کا عقیدہ، کس طرح کی سوچ، کس طرح کا عمل لے کر اللہ کے ہاں جاؤں گا۔ تو اس یقین کا اور اس عقیدے کا یہ فائدہ ہے کہ موت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس سینے میں کیا چیز نہیں ہے؟ دوئی، ماں سوا۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ یہ جو ہمارا مراقبہ ہے، ذکر ہے، اس کی جو محنت حاصل ہے نا، وہ اس نور کو حاصل کرنا ہے بس، اور موت تک نفس کے ساتھ یہ جنگ لڑنی ہے، اور آخر میں اللہ کے رہے کہ ہم اس کو فتح کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ سبق جو چل رہا ہے یہ ہے عقائد، یہ عقیدے کا سبق ہے، یعنی اس سبق کو پکا کرنا ہے زندگی میں۔ ان کا حکم ہے کوئی غیر نہ آنے پائے، ان کا حکم ہے کوئی غیر، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر سے مسلمان ہو گئے۔ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روح جانا ہو گئے۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، جب تک ماں سوا ہے، اس کا مطلب ہے اس سینے میں تو اور بھی بسا ہوا ہے۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے۔ حالت کیا ہو؟ دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس، سب فدائے روح جانا ہو گئے، سب فدائے روح جانا۔ نفس کی جنگ رہے گی، شیطان کی جنگ رہے گی، مخلوق کی جنگ رہے گی، اس میں آپ کو بڑا سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی صبر کرنا ہوگا، کبھی شکر کرنا ہوگا، کبھی کیا کیفیت، کبھی کیا کیفیت، یہ ادوار گزریں گے تو تبھی تو جا کے کچھ پائیں گے۔ اس کو یہ عارف کہتے تھے، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق پاگوں سے جانا ہو گئے۔ خاک میں مل گئے، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق پاگوں سے جانا ہو گئے۔ بڑی تیز دھوپ دیکھی ہم نے تیرے عشق میں، تیری محبت میں، کہ تجھے جو پانا ہے تو یہ آزمائشیں، حالات آتے ہیں، انہی سے گزر کر تو بندہ پھر پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سبق بہت زیادہ پکا رکھنا ہے اپنا، یقین جانو اسی سبق پر ہے ساری نجات۔ قرآن کریم میں اللہ ایک مقام پر اپنی دیدار کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اپنے دیدار کا ذکر کرتے ہیں،
اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو میری ملاقات کی خواہش رکھتا ہے نا کہ میں ملوں سے، اس کو پھر دو کام کرنے ہیں، عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اپنی عبادت میں، اپنی پکار میں وہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، کوئی دوسرا نہ ہو اس میں. کل بھی میں نے صحابہ کا ذکر کیا تھا. صحابہ کے ذکر کے بغیر بیان مکمل نہیں ہوتے. صحابہ کی تقریر جب درمیان میں نہ ہو تو مجلس پھیکی سی رہتی ہے، کیونکہ خدا کی توحید سمجھانے والے، نبی کی رسالت کو سمجھانے والے صحابہ ہیں. جس وقت صحابہ پہ یہ مضمون کھلا نا، یہ بات کھلی ان پر، تو دیکھیں کتنا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میرا نام لیک نہ ہو جائے. کہتے ہیں میرا نام لیک نہ ہو جائے، میری بات لیک نہ ہو جائے، میرے نام ظاہر نہ ہو جائے. تاریخ کے صفحات پہ دیکھیں مدائن کی جو فتح ہے، کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جو صحابی لے کر آئے، اس سے امیر لشکر نے پوچھا اوے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ بادشاہ کے سر سے تاج اٹھا کے لائے ہو. کیا نام ہے تمہارا؟ اس صحابی کا نام تاریخ بتانے پہ خاموش ہے. اس نے آگے سے جواب میں کہا امیر لشکر، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا نا اس کو میرا نام آتا ہے، اس کو میرا نام آتا ہے کہ میں کون ہوں. اللہ، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ کس شان کے لوگ ہیں یہ کیا شان ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دشمن کے سینے پہ چڑھے، مارے اس کو، وہ چہرے مبارک میں تھوک دے اتر جائیں. بھائی کیوں مار رہے تھے، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، میں اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پہ تھوکا اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا. دو ہی اس کو کہتے ہیں. اچھا، میرا غصہ اس میں آ گیا تو میں اپنی انا کی تسکین نہیں چاہتا، میں اپنے نفس کو نہیں خوش کرنا چاہتا. تو یہ ہے دوستو جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے. جنہوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈٹ گئے اس پہ. کوئی سمجھوتا نہیں کسی کے ساتھ، کوئی دو رائے نہیں اس پہ. ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے واقعات میں ان کی نگاہ اللہ ہی پر ہے، اللہ ہی پر ہے. تو یہ سبق ہے ہم سب کا. بس زندگی کے کسی موڑ میں بھی نفس کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا. دنیا میں سزا نہ ملی تو آخرت میں لازمن ملے گی. نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. میں نے تو اپنے
بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ جس آدمی نے نا دنیا کے لیے، نفس کے لیے، لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے قرآن پڑھا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ مسجد بنائی پھر بھی جہنم میں جائے گا، دین کا کام کیا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جب آدمی کو یہ مضمون سمجھ آتا ہے نا، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے سب نے نا؟ ہاں، سیدنا امیر معاویہ کا بہت ادب کیا کرو۔ سیدنا امیر معاویہ بڑا مظلوم صحابی ہے، اس کو اپنے بیگانے نہیں چھوڑتے، اپنے بیگانے نہیں چھوڑتے، کتے اس پہ بہت بھونکتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا انسان ہے، بڑا انسان ہے۔ تھوڑی سی ساتھ وضاحت بھی کر دوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ سیدنا امیر معاویہ چھٹے خلیفہ بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا چھٹے خلیفہ ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں چھٹے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ چھٹے خلیفہ ہیں کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ صحابی ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ صحابی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی صحابی تو ہیں، بس صحابی ہیں تو اور کیا ڈھونڈتے ہو پھر؟ صحابی ہونے کے بعد اور کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ قیامت تک جتنے دنیا میں انسان آئیں گے نا، ان سب کی بزرگیوں کو جمع کرو، ان کے تقویٰ طہارت کو جمع کرو، اور ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے، اس زیارت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ہریرہ مجھے کوئی ایسی حدیث پاک سناؤ جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو فرمایا کہ سیدنا معاویہ نے جب یہ کہا نا تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے پھر گرے، تیسری بار انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس شخص کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی نا، وہ ریاکار ہوگا، جس کے دل میں اللہ بھی ہے اور بھی کوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی توحید کتنا نازک مسئلہ ہے، اللہ کی ذات علی کے یقین کتنا نازک معاملہ ہے۔ ایمان کو ہم نے کھیل مذاق سمجھا ہوا ہے۔ دل کے گوشے میں کسی جگہ بھی جب تک غیر موجود ہے، اعمال کی کوئی قیمت نہیں، اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ بس یہ دولت حاصل کرو، کیسے حاصل ہوتی ہے؟ زندگی لگ جائے، مان لگ جائے، وقت لگ جائے، بس جب آنکھیں بند ہونے کا وقت ہو اس وقت اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نہیں آپ پریشان ہو، نہ غم کرو، تم میرے تھے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، آپ ہمارے ہیں۔ ہمارے حضرت جی صاحب یہ شعر بہت شوق سے پڑھتے تھے، اے یار گر تو طالبی، اے یار گر تو طالبی، مطلوب خود شناس، مطلوب عین رو قیل و قال چیست۔ تو اگر اللہ کو چاہنے والا ہے، تو اللہ کو چاہتا ہے کہ مجھے میرے اللہ ملیں، تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔
اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ مل جائے۔ تو یہ دولت، اس کے حصول لگے رہو، اس پہ محنت کرو، کوشش کرو، مانگتے رہو۔ کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مضمون بھی بہت اچھا، بات بھی بہت اچھی، اللہ ملیں گے کیسے؟ کیسے ملیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ہر محل، ہر مکان، ہر دکان میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جو وہاں ہوتی ہے، اللہ کا درد، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق۔ اس کی جو دکان ہے نا، اس کا جو مکان ہے، وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے بندوں کے سینے ہیں۔ تو اس کے لیے محنت جاری رکھنی ہے، اعتکاف کو اپنی زندگی میں ایک انقلاب کا ذریعہ بنا کے جانا ہے۔ یا اللہ اب تو مل جا، اب تو مل جا۔ اور جن کو اللہ ملے نا، خواجہ عزیز حسن مجذوب بہت بڑا انسان تھا، یقین کریں جس وقت کوڑیوں اور پائیوں کا زمانہ تھا، پائی کا زمانہ، کوڑی کا زمانہ، پھر پیسے کا دور آیا، 5 پائی 10 پائی، اس زمانے کے اندر ایک عارف نے اعلان کیا، اس زمانے میں ایک عارف نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم اگر میرے جیب میں 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں اس شعر پر اپنے اس مرید کو انعام دے دیتا۔ کتنی بڑی بات کر گیا وہ۔ کیا کہا اس نے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی۔ یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ فرمایا 1,00,000 روپیہ ہوتا میں تجھے انعام دے دیتا۔ لاکھوں اربوں خربوں غموں سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے ایک اللہ کی دوستی کی وجہ سے۔ اس دوستی میں اتنا مزہ ہے، اس محبت میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، سمجھا نا؟ تو بس اپنی زندگی کے ان اوقات کو قیمتی سمجھ کر، اس وقت کو قیمتی سمجھ کر اس دولت کو لینا ہے۔ یہ مضمون ہوتا ہے، آپ کی ضرورت ہے نا، ہم سب کی ضرورت ہے نا یہ۔ تو جب ایسا ہوگا نا انشاءاللہ، پھر حشر میں جب ملیں گے نا، حشر میں ملائے گا اللہ، آپ کہیں گے جی بات تو بڑی زبردست کی تھی، بڑا اچھا مضمون تھا کہ آج ہمیں ملنے کا سبب بن گیا، آج ہمارا ملنے کا سبب بن گیا۔ ابھی عید آئے گی نا، عید سب کہیں گے مبارک، سب کہیں گے عید مبارک، لیکن ایک اللہ والا کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تو فضل کریں تو بخشے جامن میں جے منہ کالے، کیتی جان حوالے رب دے میلے 4 دن آدے، عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملا گے۔
عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے. اور پھر ملاقات کب ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ کی محبت کا عنوان چل پڑا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں نا اللہ کے بندوں نے دفتروں کے دفتر لکھے. اور ایک عارف تھے جن کا نام ہے جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی عام آدمی نہیں تھے، اس زمانے کے بادشاہ کے نام سے دنیا کی بھی بہت ریل کھیل دیکھی، دنیا میں بھی انتہا بند ہے. یہ جو ان الذین قالوا ربنا اللہ کا جو سوز ہے نا، اس کی جو حقیقت اور اس کی جو معرفت ہے، جب یہ کسی سینے میں اپنا ٹھکانہ پکڑ لیتی ہے نا، تو وہ صحبت ایسی ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں کو بھی رنگ دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس رنگ میں رنگ دیتی ہے. اللہ کا جو رنگ ہے نا، جس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ، وہ رنگ چڑھ جاتا ہے. تو شاہ شمس بہت بڑے انسان تھے. وہ ایک دن دعا کرتے ہیں، اللہ جو تو نے مجھے اپنا درد دیا، جو تو نے مجھے اپنی توحید دی، اپنا عشق دیا، اپنی محبت دی، یہ سبق میں کسی کو پڑھانا چاہتا ہوں. میرا وقت تھوڑا ہے، کسی کو یہ دولت لٹا کے جانا چاہتا ہوں. الہام ہوتا ہے، الہام، رہنمائی. الہام ہوا پونیا شہر چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جس کا نام جلال الدین رومی ہے، اس کو دے کر آ جاؤ یہ دولت. جب وہ یہاں آئے نا، یہ بڑا عجیب مضمون ہے. میں آپ کو جو الفاظ بیان کر رہا ہوں نا، ان کے حقائق اور معنی بہت وسیع ہیں. ہمارے رضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہر کہ میں کو اللہ نہیں دیتا. ہر کہ میں کو یہ درد، اس کے لیے بڑی محبت چاہیے، بڑا شوق چاہیے، اضطراب چاہیے. مولانا رومی جو ہیں بڑے عالم، کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے. آپ میں سے جو اہل علم ہیں اگر میری بات کو پہنچ گئے تو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مشہور کتابوں میں، واقعات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مولانا رومی کی ساری کتابیں انہوں نے پانی میں ڈال دی، حوض میں ڈال دی. ایسا نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ ان کا جو علم تھا، ان کی جو معلومات تھی، ان کا جو قال تھا، اس کو شاہ شمس نے اپنے حال میں ڈالا، اپنے حال میں ڈالا. ان کو یوں محسوس ہو گیا میرا تو یہی کتابیں ساری پانی برد ہو گئی. پانی میں چلی گئی ساری. نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ تو نمیدانی، تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا. یہ کیا شعر ہے وہ؟ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. جب مولانا روم کو سمجھ آئی نا، پھر کہنے لگے صد ورق صد کتاب در نارے کن، دل را جانب دلدار کن. محبت کی آگ لگا دی اندر. سمجھو اللہ کی توحید کو، اندر آگ لگا دی.
عجیب واقعہ ہو گیا ان کے ساتھ. بھاگ کھڑے ہوئے. بظاہر ان کا روپ انداز جو تھا وہ آڑتیوں والا تھا، منڈیوں بازاروں میں بیچنے والے کاروباری لوگوں کا. مولانا روم ان کے پیچھے دیوانوں وار کرتے اور ہر شخص سے یہ پوچھتے، اوے آپ نے میرے شاہ شمس نہیں دیکھے کہیں؟ تو ایک آدمی نے ایک دن کہا، میں نے ان کو ملک شام میں دیکھا ہے. یہ شام کے لیے روانہ ہوئے تو جاتے جاتے کہتے ہیں، اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی جس پہ میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے. میرے شاہ شمس. اب وہ جو سینے میں درد تھا نا، یہ توحید والا، جب وہ انہوں نے سیکھا اور سمجھا، اللہ کی محبت پہ لکھنا شروع ہو گئے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی نا، جس کو میں اپنا درد دیتا ہوں نا، اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ میرا درد کے فسانے دنیا میں چھیڑتا ہے، میرے تذکرے چھیڑتا ہے، میری باتیں کرتا ہے وہ. تو مولانا روم نے ایک شعر لکھا، اور شعر یہ لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنی مثنوی کا آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں. بشنو از جو حقائق میں کند. اے اللہ، میں اپنی اس کتاب کا آغاز ایک حقائق سے کرتا ہوں اور تجھ سے ایک شکایت بھی کرتا ہوں. بڑے بڑے عارفین نے اس پر کلام کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا شکایت. کہتے ہیں کہ ایک شکایت یہ کہ بندہ ایک جدائی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. جدائی کی شکایت کیا ہے؟ بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، یہ بھی ایک جدائی ہے. شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے. مجھے اس جدائی پر کوئی رونا نہیں. جس جدائی پہ میں رو رہا ہوں نا، وہ جدائی یہ ہے کہ کہیں جب میں مر جاؤں اور تو مجھ سے جدا ہو، تیری ملاقات ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ موت تو جس کے لیے موت ہوگی اس کے لیے موت ہوگی. یہ تو پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے. تو جب اس سوچ کے ساتھ دنیا سے اٹھیں گے نا کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کو اچھے طریقے سے سمجھا اور اس پہ فدا اور قربان ہو کے چلے، تو موت کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. یہ تو اللہ والوں کی جان چھوٹتی ہے جلدی دنیا سے. ان کی روح تو بے چین ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے محبوب کو ملے اور مزید گناہوں کا بوجھ اوپر نہ پڑے، مزید نافرمانیوں کا بوجھ نہ پڑے. تو بس وقت بہت مختصر ہے، یعنی میرا جو بیان ہے اس کو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو کچھ باتیں عقائد کے باب میں ہوگی، یہ اللہ کے بارے میں، پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، کچھ عبادات کی ہوں گی، کچھ معاملات کی ہوں گی، کچھ حقوق کی ہوں گی. تو یہ چند دن کی جو میری مجلسیں ہوں گی، بس یہ کوشش کریں ان کو اپنے ذہن نشین رکھیں اور پھر ان باتوں کا آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں کو اندر سے کتاب رٹ کر نہیں آتا، کتاب پڑھ کر نہیں آتا کہ میں آپ کو کوئی تقریر سنانے کے لیے کتاب دیکھ کر آیا ہوں. دل کی کتاب پر اللہ تعالیٰ جو مضمون بھیجتے ہیں وہ شاید دل سے ہی مخاطب ہوتے ہیں، اور ان سب کو انشاءاللہ پکا کر لیں.
یہ مضمون ٹھیک ہے، آپ یہ ضروری تھا نا؟ جی بہت ضروری تھا۔ ہماری نجات اسی پر ہے، موقوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اللہ کا کوئی انتظار نہیں اس بات کا کہ اس خانقاہ میں، اس مسجد میں بیٹھ کر کس کس نے مجھے یاد کیا ہے۔ خدا در انتظار حمد ما نیست، اللہ کا کوئی انتظار نہیں ہے کہ مولوی یحییٰ صاحب میری تعریف کریں گے نہیں کریں گے، میں تعریف کروں گا نہیں کروں گا، اس کو کوئی انتظار نہیں۔ اور نہ ہی تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہیں کہ کون مجھ پہ درود پڑے گا، کون میری تعریف کرے گا۔ خدا کی تعریف کے لیے مصطفیٰ بس، مصطفیٰ کی تعریف کے لیے خدا بس۔ ان کی اتنی تعریفیں ہیں، اتنی تعریفیں ہیں، یہ تو بندہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے۔ نبی کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، یہ اس قیمت اپنی لگانی ہے، ہماری تعریفوں کے وہ محتاج نہیں ہے۔ تو دوستو بس فارسی میں خدا کہتے ہیں اللہ کو، فارسی لفظ ہے یہ۔ خدائی جس پہ ہے اس پہ ختم ہے، مصطفیٰ جس کی ہے اس پر ختم ہے۔ بس توحید اور رسالت، اس عقیدے کو سمجھ کر، اس کا صحیح اتباع کر کے دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ مزے میں رہیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے محبوب کی بات کو بھی سمجھنا ہے، چلنا ہے، سننا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ بس تو بس اس طریقے سے انشاءاللہ ابھی یہ جو دن چل رہے ہیں نا، دعا میں، التجا میں مانگنا بھی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے یا اللہ جو گندی عادتیں گھر سے لے کر آیا تھا اللہ واپس نہیں لے جانا چاہتا، بہت ہو گئی ہے۔ اب تقریباً آپ جتنے ساتھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر سب تقریباً پختہ عمر والے ہیں، سب سمجھداری کی عمر میں ہیں، کوئی نہ سمجھ نظر نہیں آتا۔ اور خصوصاً جن لوگوں نے 40 سال کا عرصہ گزار رہے ہیں، 40 سال، اور جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہیں، ان کو تو بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنا دل کالا نہیں کرنا چاہیے۔ داڑھی بھی بندے کی سفید ہو رہی ہو اور عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو جائے، اس کے بعد بھی دل کالا کرے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ ابن اسم ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جن کی عمریں 40 سال کو پہنچ گئی اور اس کے بعد بھی لوگوں سے نصیحتیں مانگتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک تم انسان نہیں بنے، اب کتنا وقت تمہارا رہ گیا ہے، ابھی تک تمہاری وہی بد نظریاں، وہی جھوٹ، وہی حرام خوریاں، وہی حرام کاریاں، وہی بدمستیاں، وہی سارے کام جو لڑکوں کے ہوتے ہیں، وہی کام تم کرتے ہو۔ ایسے بوڑھے پر، ایسے انسان پر اللہ کے حبیب نے بہت خفگی کا اظہار فرمایا کہ جو بوڑھا بھی ہو جائے پھر بدکار بھی رہے۔ داڑھی سفید ہے، کسی کی بیٹی اس کی آنکھوں سے محفوظ نہیں ابھی تک، نظر میں حیا نہیں، شرم نہیں۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کو اللہ کی ذات کا یقین نصیب نہیں ہے، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے۔ اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا، اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، اس کا مجمع پاک ہوتا ہے، اس کا وجود منبع خیر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو دل میں لیے پھرتا ہے۔ لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، سارے عالم کو پوچھائے جانا کیے ہوئے، لیے پھرتے ہیں دل میں
یار کو مہمان کیے ہوئے. اب جس دل میں یار ہو اس دل میں یار ہوگا تو یار تو وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں یار کی منشا کے خلاف کچھ ہو. ٹھیک ہے نا. بس اپنی دعاؤں میں نا خاص طور پر ان دنوں میں اللہ مجھے بدل دے, اللہ میری اصلاح کر, اللہ میری تربیت کر, اللہ مجھے اچھا انسان کر. یہ جو خاص طور پہ یہ جو راتیں آ رہی ہیں نبی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے حبیب سے پوچھتی ہیں, حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا مانگوں؟ ہائے ہائے. فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پانا تو پھر یہ دعا ضرور مانگنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. بس اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر مانگو. یا اللہ تو بڑا بادشاہ ہے, تو غنی ہے, میں فقیر ہوں. غنی اور فقیر کے درمیان کیا بحث ہو سکتی ہے؟ مجھ پہ رحم کر, مجھ پہ مہربانی کر, رسوا نہ کر. موت کا وقت میرا سر پہ ہے, قریب کھڑا ہے. اللہ مجھے اس حال سے دنیا سے نہ اٹھانا کہ تم مجھ سے ناراض ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس شوق اور محبت سے تنہائی میں بیٹھ کر نا خوب گڑ گڑاؤ, خوب مانگو. رضوانہ چرتا ہے سمجھائیے, خوب مانگو. اچھا, اور کتنا مانگو, کتنا مانگو, کتنا مانگو. فیصل صاحب بیٹھے تھے, کتنا مانگو؟ اتنا مانگو کہ دل میں جواب آئے بس کر, تیری دعا قبول ہو گئی ہے. بس کر, بس کر, تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے. تیری فریاد میری سن لی ہے میں نے اور قبول بھی کر دی ہے. سمجھا نا. تو اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری اس بات کو قبول فرمائے, اور جتنی ہماری اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. اور جب تمہیں واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر مراقبہ ذکر کر لیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. پانی